الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائی قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور ناظرین کرام اس کے بعد ہم نے لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبکن سبکن اس سفر کا آغاز کیا تھا، اور آج الحمدللہ ہمارا سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، اور ناظرین کرام سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 102 سے لے کر 103 تک آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یاد رکھنا، تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ مسلمان ہی ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی نشانیوں کو روشن کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور جب آج کے سبق کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اجتماعی قوت اور طاقت کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یہاں ہمیں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، دو طرح کی تلقین کی ہے۔ ایک یہ کہ تقوی کو اپنایا جائے، اور دوسری یہ کہ اتحاد کو اپنایا جائے۔ یہ دو اصول ہیں ناظرین کرام جو ہمیں دیے گئے ہیں مسلمانوں کی قوت کو ایک بقا دینے کے لیے، ناقابل تسخیر بنانے کے لیے۔ تقوی ناظرین کرام، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو، وہ تو پھر لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں کرتے، بلکہ اصل تقوی یہ ہوتا ہے کہ اپنی تنہائیوں میں وہ کام نہ کرنا جس سے اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہو، ایسی کیفیت ہو کہ ہمیں گناہ کرنے کا، برائی کرنے کا مکمل اختیار ہو، اور اس میں دلکشی بھی ہو، اٹریکشن بھی ہو، ہم کر سکتے ہوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، لیکن اس حالت میں اپنے اللہ سے ڈر کر پیچھے ہٹ جانا اس گناہ کے کام سے یا اللہ کی نافرمانی کے کام سے، یہ تقوی ہے۔ ناظرین کرام، ایک تو یہ اصول دیا گیا، اور دوسرا اصول یہ دیا گیا اتحاد کو اپنایا جائے، تفرقے میں نہ پڑا جائے۔ اس سے ناظرین کرام کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت پہ قائم کیا ہے، جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، اسی فطرت کے عناصر کے اوپر اس کی بقا ہے اور اسی پہ قائم رہا جائے۔ ناظرین کرام، اس سے مزید مراد یہ ہے کہ عزت کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہ کیا جائے، اسی طرح سے مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہ کیا جائے، اسی طرح سے مسلک کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے زبان کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہ کیا جائے، معیشت کی بنیاد پر تقسیم نہ کیا جائے، معاشرت کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ مشترکات پر اکٹھے ہو کر اللہ کی توحید کے پرچم تلے لبیک کہہ دیا جائے۔ یہ اتحاد ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ناظرین کرام کلام اللہ میں مختلف مذاہب کو یہ دعوت دی ہے کہ تم مشترکات پہ تو آ جاؤ، یہ اتحاد کی بنیاد ہوگی۔ اور مشترکات کیا ہیں؟ کہ اس بات کا کامل یقین اور ایمان رکھنا کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے،
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ تمام مذاہب کی بنیاد ہے اور تمام مسالک کی بنیاد ہے، اور ناظرین کرام یہ فطرت کی آواز ہے۔ اس آواز پہ لبیک کہنا یہ اتحاد امت کی بنیاد ہے، اتحاد انسانیت کی بنیاد ہے۔ ناظرین کرام اس سبق میں سے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ناظرین کرام آپ ان کو دیکھ کر باغ و بہار ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ وہ ہمارے ملک کا، وطن عزیز کا ایک ایسٹ ہیں، ایک سرمایہ ہیں آپ، ایک عطیہ ہیں آپ اللہ کی طرف سے۔ ان کا وجود ناظرین کرام میں یہ کہا کرتا ہوں وہ ضیاء قرآن ہیں، ضیاء حدیث ہیں، ضیاء اسلام ہیں، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ ناظرین کرام آپ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اور داعی ہیں اتحاد بین المذاہب کے، داعی ہیں اتحاد بین المسالک کے۔ ناظرین کرام ان کی گفتگو جب آپ سنیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ انسان کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اور یہ جو مسالک کے، مذاہب کے ہم نے تفرقے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پہ نفرت نہیں پیدا کی جا سکتی۔ یہ کائنات کا حسن ہے، اور علمی بنیاد پر یہ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو نفرت کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ آج ہم ناظرین کرام شاہ صاحب سے سبق لیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سلامت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو، بہت شکریہ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مقبول آواز، اتنی خوبصورت آواز اور اتنی خوبصورت آپ کی لے اور لہجہ کہ جس لگن کے ساتھ اور جس رچاؤ کے ساتھ آپ حاضری پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، انہی کا خاصہ ہے۔ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب محمد فرید حسین فریدی، انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ شاہ صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد آپ تشریف لائے، مجھے کمزور بھی آپ لگ رہے ہیں، اللہ سلامت اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے ہمارا سرمایہ ہیں وطن عزیز کا، اس انسانیت کا، جس کو جوڑنے کا آپ نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، کریا کریا بستی بستی۔ آپ نے ہمیشہ اتحاد بین المذاہب کا درس دیا ہے، اتحاد بین المسالک کا درس دیا ہے۔ تو آج جب پروگرام صدائے قرآن میں آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب سے ہم نے الحمد سے یہ سبق شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اس میں کوئی لفظ کوئی آیت مس نہیں کی۔ آج جب یہ آیت آئی نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو میری فوراً نگاہ آپ پہ گئی اور میں نے آپ کو فون کیا اور آپ نے درخواست کو قبول کیا۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تو جیسے میں نے شاہ صاحب عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو اصول ہمیں فراہم کیے ہیں مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ تقوی، پیوریفیکیشن، اللہ کا ڈر اور خوف۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف انسان کے دلوں میں بس جائے پھر کسی اور طاقت کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ تو تقوی کس طرح سے اتحاد کی بنیاد بنتی ہے، اور یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج کے سبق میں کہ لوگوں مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اس سے کیا مراد ہے ہمارے ناظرین کے رحمت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ پبلک نیوز کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ صدائے قرآن کے نام سے اور ٹائٹل اور بڑے روح پرور عنوان سے قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو عام کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ پوری امت کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فریضے کو پہنچانے کا ایک منتخب کیا ہے، شرف عطا کیا ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے ادارے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً آج سورہ آل عمران کی جس آیا کریمہ آیا مبارکہ کی آپ نے تلاوت پہلے حضرت امام حرم حضرت شیخ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالیٰ
کہ بہت خوبصورت اور ایمان افروز لہجے میں ہمیں سنائی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایمان تازہ ہوا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اپنے بندوں کو، خاص طور پہ ایمان والوں کو، اور آپ نے اس کا مفہوم اور معنی بھی بیان فرما دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایسا تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے، اور جب بھی تمہیں موت آئے تو اللہ کی فرما برداری پہ موت آئے۔ تو یہ ایک ایسا عجیب جامع پیغام ہے کہ جس کو اگر آج انسانیت سمجھ لے اور خاص طور پر امت مسلمہ اس کو اچھی طرح جان لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بے شمار خرابیاں برائیاں میں نظر آ رہی یہ خود بخود ہی دم توڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اتنا اختیار کرو جو حق ہوتا ہے تقوی کو اختیار کرنے کا۔ اب تقوی ہے کیا؟ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا ایک عام معنی وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک اس کا پہلو ہے۔ تقوی کا معنی ہے الامتثال لأوامر اللہ، الامتثال لأوامر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ۔ دو چیزیں جب جمع ہو جائے نا تو اس کیفیت کا نام تقوی ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا اس پر سر تسلیم خم کر دو، اس کو پورا کرو۔ جو اللہ نے تعلیم دی کہ یہ کرو، یہ عمل اختیار کرو، یہ نیکی کرو، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، عدل میں، انصاف میں، سچ بولنے میں، ایمانداری میں، یہ پورے جتنی بھی ہمیں اصول زندگی سکھائے گئے یہ سب الامتثال لأوامر اللہ، یہ اللہ کے حکامات ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کی تعلیمات و ہدایات ہیں۔ اور جن امور سے، جن افعال سے، جن اعمال سے، جن برائیوں سے، جن منکرات سے، جن برے اقوال سے، جن بری باتوں سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ نہیں یہ کام کرنا، یہ بات نہیں کرنی، تو اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ غیبت سے منع کیا ہے، شرک سے منع کیا ہے، کفر سے منع کیا ہے، منافقت سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، کم تولنے سے منع کیا ہے، بے انصافی کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ حد القیاس جتنی بھی برائیاں ہیں جو معاشرے کے امن کو تباہ کرتی ہیں، معاشرے سوسائٹی کے حسن کو خراب کرتی ہیں، ان ساری چیزوں سے بچ جانا، اس کا نام ہے تقوی۔ جی ایمان والو ایسے بندے بنو۔ اب اگر بندہ غور کرے نا ڈاکٹر صاحب، تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے غلام بن جاؤ۔ بالکل، جو بندہ اللہ کی ہر بات کو پورا کرے جو حکم دیے اور جس سے منع کیا اس سے باز آ رہا ہے، تو وہ اللہ کی غلامی کا نام ہے۔ تو اللہ گویا یہ فرما رہے میرے سچے غلام بن کر دکھلاؤ، میرے سچے غلام، اور ایسی غلامی کی زندگی اختیار کرو کہ جب تمہیں کبھی موت آئے نا تو غلامی کرتے کرتے وَعْبُدُ رَبَّكَ، اللہ کی بندگی غلامی میں لگے رہو۔ کب تک؟ حتیٰ یاتیک الیقین، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ کی غلامی میں ہی تمہیں موت آئے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کبھی نہ مرنا مگر اللہ کی اطاعت پر۔ مسلمون کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والوں کو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا رب جب بھی فرماتا تھا نا ابراہیم یہ میرا حکم آ گیا ہے اس کو پورا کر، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اسلمت لرب العالمین، سبحان اللہ، یا اللہ میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ اسلام، اللہ کے نبی، پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے برگزیدہ، یہ ان سب کی حالت یہی تھی۔ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر اعظم جب منتخب ہو گئے، بن گئے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تو کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، سر جھک گیا نبوت کا، ہونٹ تھر تھرائے، آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ سے کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، توفنی مسلما۔ یا اللہ مجھے وزیر اعظم بنانے والے بھی آپ ہیں، سبحان اللہ، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرنے والے بھی آپ ہیں، دو جہانوں میں میرے دوست بھی آپ ہیں۔ اور آگے کیا کہا، یا اللہ میری التجا یہ ہے مجھے جب بھی موت آئے تیری اطاعت پر، تیری بندگی اور غلامی پر۔ جی نبی وسلم ہر جنازے کی دعا میں یہ پڑھا کرتے تھے اللہم من احییت منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے زندگی بھر اسلام پر، یعنی اپنی اطاعت پر، اپنی بندگی پر، اپنی غلامی پہ زندہ رکھے، اور جس کو تم موت دے اس کو ایمان والی موت عطا کر۔ تو یقیناً ایمان والا بندہ وہی ہے کہ جو اللہ کا سچا غلام بن کے دکھاتا ہے۔
اور اتنی وہ اللہ کی عبادت میں بندگی مصروف رہتا ہے کہ جب اسے اچانک موت بھی آتی ہے نا تو اللہ کی غلامی میں وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جی بالکل، وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، وہ والدین کی خدمت میں لگا ہوتا ہے۔ کتنے اتنے لوگ خوش نصیب آپ نے دیکھے ہوں کہ نماز کی حالت میں جان نکل ہاں گئی، نماز اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی، اللہ حاضر کیا خدمت خلق میں لگے ہوئے تھے، سچ بولنے میں لگے ہوئے تھے، ایسی ان کی جان نکل گئی۔ تو یہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، مجھے شاہ صاحب کی جب یہ گفتگو سن رہا تھا تو کہ اللہ کی غلامی میں موت آئے، اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں موت آئے، تو مجھے گفتگو کے دوران علامہ اقبال یاد آئے کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو شاہ صاحب کیا بات، اپنے ملازم کو بلاتے ہیں، علی بخش کو، کیا بات، کہ علی بخش، وفات سے 2-3 گھنٹے پہلے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے سامنے بیٹھو، سبحان، تم نے ساری عمر میری بڑی خدمت کی ہے، میرا بستر بچھایا ہے، مجھے وضو کرایا ہے، مجھے پانی دیا ہے، مجھے اٹھایا ہے، بٹھایا ہے، لٹایا ہے، ساری عمر میری خدمت کی ہے۔ علی بخش، آج ایک بات کی گواہی لینا چاہتا ہوں تم سے، اور وہ گواہی کیا ہے ہائے ہائے، کہ ناظرین کرام، یہاں یہ جو بات میں پہلے بھی سنائی آپ کو، میں پھر اس کو تازہ کر رہا ہوں کہ یہ بات سنتے ہوئے ایک بات ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر رفیق اعلیٰ کے پاس گئے تو آپ کو معلوم ہی ہے کتنی ایج تھی، 63 برس آپ کی عمر تھی، اور علامہ کی عمر 61 برس تھی۔ اللہ، تو اپنے ملازم علی بخش کو کہہ رہے ہیں علامہ کہ علی بخش، گواہ رہنا آج میں جا رہا ہوں، اور دوسری بات کیا کہی؟ گواہ رہنا علی بخش، میں 61 برس میں جا رہا ہوں، اور تیسری بات یہ کہی کہ علی بخش، گواہ رہنا ایک غلام اپنے آقا کے 2 قدم پیچھے ہی چلتا ہوا اچھا لگا کرتا ہے۔ آپ نے کہا نا غلامی میں موت آئی، تو علامہ نے یہی کہا کہ ایک غلام اپنے آقا کے 2 قدم پیچھے ہی چلتا ہوا اچھا لگا کرتا ہے، میں 61 برس میں جا رہا ہوں، میرے نبی 63 برس میں۔ اللہ، اللہ، ناظرین کرام، بہت ہی ایمان افروز گفتگو ہوئی ہے، شاہ صاحب نے آغاز کیا ہے اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سبق پہنچا ہے، قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 102 سے لے کر 103 تک آج ہمارا سبق ہے، جس میں ناظرین کرام پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو تقوی اختیار کرو، اور مرنا تو مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا، اور دوسری بات یہ کہی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کی قوت کو، طاقت کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دوسرا اصول یہ دیا ہے کہ اتحاد کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، تفرقے میں نہیں پڑنا، انسانیت کو پارا پارا نہیں کرنا، زبان کی بنیاد پر فرقے بنا کر، مسلک کی بنیاد پر، مذاہب کی بنیاد پر، معاشرت کی بنیاد پر انسانیت کو تقسیم نہ کرنا، بلکہ اتحاد کے ساتھ اور اللہ کی وحدت کے پرچم کے تلے اکٹھے رہنا ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہونا، شرک بھی پارا پارا کرتا ہے اور تفرقے ہوتے ہیں، توحید پر قائم رہنا ہے، یہ بنیاد ہے۔ شاہ صاحب، جو اللہ رب العزت کا یہاں پر استعارے کے طور پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اب یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی رسی آ رہی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یہ تو استعارے کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تشبیہات بھی ہیں، استعارے بھی ہیں، محاورے بھی ہیں، اس میں وہ شاعرانہ مزاج بھی ہے، نثر کا مزاج بھی ہے، متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں، ہر طرح کے مزاج کے انسان کے لیے آیات ہیں اور احکام ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو تشبیہات اور استعارے استعمال کیے گئے ہیں کہ اللہ کی رسی کو، یہ اللہ کی رسی سے اصلاً کیا مراد ہے، اور پھر اس کا تقوی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے سوال میں جب آپ فرما رہے تھے نا، وہ علوم قرآن کی اصطلاحات آپ کی زبان سے نکل رہی تھی، جی جی،
تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ آپ نے جو علوم قرآن پہ کتاب لکھی ہے نا ماشاء اللہ، تو وہ انسان کا علم جو ہے ہر جگہ پہ نظر آ رہا تھا، اس کے سوال سے بھی مترشح ہو رہا تھا، اللہ کو سلامت رکھے۔ تو یقیناً جو ابھی آپ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی غلامی کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ پاک نے پیچھے فرمایا میرے غلام بن کے دکھاؤ اور اسلام کے ساتھ وابستہ رہ کے دکھاؤ، زندگی بھر تم اللہ کی اطاعت اور غلامی کے ساتھ وابستہ رہ کے دکھاؤ۔ تو فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اتحاد امت کی بات کرتے ہوئے کہ میری غلامی کے بڑے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ اتحاد امت پیدا کر کے دکھاؤ۔ صحیح۔ اور اس کا راستہ بھی اللہ نے خود سمجھایا کہ وہ ہے کہ اللہ کی رسی کو سب پکڑ لو۔ جب ایک ہی رسی کو سب پکڑے ہوں گے تو اتحاد تو ہوگا نا جی، بالکل، کہ سب نے ایک ہی رسی کو تھامے ہوئے۔ اب وہ رسی کیا ہے؟ رسی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم کتاب اللہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، یہ جو درس کلام اللہ آپ نے ترجمہ کیا ماشاءاللہ، یہ کلام اللہ، جی جی، فرمایا میں تمہیں اللہ کا کلام چھوڑے جا رہا ہوں، ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی کا نام ہے۔ اور کیسی رسی ہے کہ طرفوا بایدیکم و طرفوا بید اللہ، اس رسی کے ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ سب نے پکڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا دوسرا کنارہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کے پاس۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کہ ما یلیق بجلالہ و شانہ، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں پانے چکے فرمایا، وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ ممدود ما بین السماء والارض، وہ ایسی رسی ہے جو اللہ نے لمبی کی ہوئی وہاں سے، اللہ، قرآن پاک وہاں سے نازل ہوا ہے نا، جی جی، وہاں سے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، سبحان اللہ، بار 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 قرآن عرش عظیم سے جبریل امین لے کے اللہ کے پاس سے آ رہے تھے، محمد کریم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو یہ اللہ کی رسی جو ہے نا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اس کے ساتھ جب سنت رسول ہم ملائیں گے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اس کے معانی مطالب پھر واضح ہوتے ہیں، اس کے بغیر یہ بھی نہیں۔ تو وہی چونکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، تو گویا قرآن و حدیث کے ساتھ وابستہ ہونا یہ گویا اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب اللہ کی رسی کو تھامنے کے بعد کیا فرقے پیدا نہیں ہوتے؟ کیا مسالک پیدا نہیں ہوتے؟ پیدا ہوتے ہیں۔ مسالک میں تقسیم ہونے سے اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، اور مختلف مدارس میں داخل ہونے سے اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، مختلف نقطہ نظر سے استفادہ کرنے سے اللہ ہمیں منع نہیں کر رہے۔ اس سے تو وسعت پیدا ہوئی ہے نا، بالکل، اس سے تو ہمارے دین کے لٹریچر میں حسن پیدا ہوا ہے، اور دلائل اور پھر استنباطات، استخراج، تعلیل، تخریج، اور یہ ساری چیزیں وہیں سے ہمارے علوم کے مختلف شعبے جو ہیں وہیں سے ہی چلے۔ اللہ نے منع کیا ہے فرقہ واریت سے۔ اب فرقہ واریت کیا ہے؟ فرقہ واریت ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بندہ کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسا فرد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اصول دین سے انحراف کرتا ہے، اصول دین سے انحراف کرنے والا وہ فرقہ واریت بت کھڑا کر رہا ہے۔ اور اصول دین کیا ہے؟ مثال کے طور پر 5 نمازیں، یہ ہمارے اصول دین میں سے ایک اصل ہے۔ کوئی گروہ کھڑا ہو کہے کہ 5 نمازیں تو ہیں ہی نہیں، یا وہ کہے یہ نمازیں 3 ہیں، یا نمازیں 2 ہیں، یہ نماز 1 ہے، یا نماز 6 ہیں۔ تو یہ اور اسی طرح بیت اللہ کی طرف قبلہ کر کے ہم نماز منہ کر کے پڑھتے ہیں، سارے تمام مکاتب فکر آپ دے لیں، سب کے سب اسی بھی متفق۔ اگر کوئی گروہ یہ کہے کہ نہیں استقبال قبلہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو فلاں رخ کی طرف، ایک نیا فرقہ بنا لیا، تو یہ فرقہ ہوگا۔ لیکن جب سب کا رخ بیت اللہ کی جانب ہے، سب نمازیں 5 ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کوئی اپنے دلائل کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے دلائل کے ساتھ سینے سے نیچے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی اور نیچے چلا جا رہا ہے دلائل کے ساتھ، تو وہ دلائل کی اتباع کر رہا ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ صحیح، وہ فرقہ نہیں، یہ مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں۔ مکاتب فکر یہ مذموم نہیں ہے، مکاتب فکر منع نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ منع کیا ہے؟ کہ ایک گروہ اٹھ کر فرقہ کھڑا کرے کہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے۔ مثال کے طور پہ رمضان کے روزے، اب نماز کے جو رمضان کے روزے یہ ہمارے اصول دین میں سے ایک ہے۔ ایک گروہ کھڑا ہو کے کہا کہ نہیں جی رمضان کے روزے رکھنے ضروری نہیں ہے، ہم تو ربیع الاول میں رکھیں گے، مثال کے طور پر ربیع الثانی میں رکھیں گے، ہم رجب میں رکھیں گے، شعبان میں رکھیں گے، محرم سفر میں رکھیں گے۔ وہ کوئی نیا مہینہ کھڑا کر دے مقابلے میں رمضان کے
یا وہ کہے جی 30 روزوں کی ضرورت نہیں ہے، 15 کافی ہوتے، یہ نیا فرقہ ہے، یہ فرقہ ہوگا۔ صحیح۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ میں جا کے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ذوالحجہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، رمضان میں حج ہو سکتا ہے، یہ فرقہ ہوگا جب اصول دین سے انحراف کیا جائے۔ اصول دین سے انحراف کے بغیر اگر کوئی اختلاف کیا جا رہا ہے کسی دلیل کی تشریح میں، ہمارے ائمہ اور اسلاف نے کیا کیا، بعض ان کا دلائل کا اختلاف ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب، جی جی، دلائل کا اختلاف، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، ایک ہی آیہ مبارکہ، اس کی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا تھا، دلیل دونوں کے پاس ایک ہے۔ جی جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا اختلاف ہوا کہ جو متعلقہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت وہ کتنی ہوتی ہے، دونوں کے پاس قرآن کی ایک دلیل ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو متعلقہ عورت ہوتی ہے وہ 3 قروء وہ اپنی عدت گزارے گی۔ اب دونوں نے یہی کیا، لیکن ایک کے نزدیک قروء کا معنی حیض ہے اور دوسرے کے نزدیک اس کا معنی طہور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے اختلافات سے فرقے نہیں بنتے، ان سے مکاتب فکر بنتے ہیں۔ مکاتب فکر کی اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کس چیز کی؟ فرقہ واریت، مکاتبہ فکر سے مراد سوچنے کے انداز، سوچنے کا انداز، تعبیر و تشریح کا مختلف ہو جانا، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، منع نہیں کیا، خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے بشارت سناتے ہوئے فرمایا اذا اجتہد مجتہد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد۔ سبحان اللہ، میری امت کے مجتہد جب اجتہاد کریں گے نا، اور ان کا اجتہاد اللہ کے ہاں صائب ہوگا، درست ہوگا، تو انہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک بالکل ٹھیک کرنے کا۔ اور اگر ان کے اجتہاد میں غلطی اور خطا ہوئی تو فرمایا ان کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک اجر ان کو پھر بھی مل جائے گا، ایک اجر۔ معلوم ہوا کہ ہمارے امت مسلمہ کے اندر جو ایسے اختلافات ہیں نا، علمی نوعیت کے، فقہی نوعیت کے، تشریح اور تعبیر کے اختلافات، یہ فرقے نہیں ہیں، ان پہ تو اجر مل رہا ہے اللہ کے ہاں، سبحان اللہ، دوہرا مل رہا ہے یا ایک مل رہا ہے، تو وہ تو اللہ کے ہاں عبادت اور بندگی میں شمار ہو رہا ہے۔ اس لیے فرقے پہلے تھے جو دنیا سے الحمدللہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ فرقے کیا تھے؟ جیسے مرجع ایک فرقہ تھا، قدریہ ایک فرقہ تھا، جبریہ ایک فرقہ تھا، اس طرح کے جو باطنیہ ایک فرقہ تھا، اس طرح کے جو فرقے تھے وہ بڑے 6 فرقے تھے ہمارے اسلاف نے گنوائے، اور ان 6 کی آگے 12 شاخیں تھیں، 12 کو 6 سے ضرب دیں تو یہ 72 بنتے ہیں۔ اور رئیبہ نے فرمایا تھا، اللہ اکبر، کہ بنو اسرائیل کے 71 فرقے تھے، یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا نصارہ کے 72 فرقے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے 72 خطا پہ ہوں گے، گمراہی پر ہوں گے، ایک ان کے اندر ملت ایسی ہوگی جو ناجیہ ہوگی اور وہ میرے دین کے اوپر قائم ہوگی۔ وہ ملت کون سی ہے؟ وہ 72 اس طرح بنتے جیسے میں نے بیان کی، اور ایک جو ہے وہ کون ہے؟ یہ جو پوری امت مسلمہ جن کے اندر اس وقت مکاتب فکر کی حیثیت ہے، یہ فرقے نہیں ہیں۔ صحیح، آپ مجھے پاکستان کے اندر بتائیں جو ہم رہتے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، سب کا اتفاق ہے 5 نمازوں کے اوپر، سب کا اتفاق ہے روزوں کے اوپر، رمضان کے روزوں کے اوپر، مشترکات سب کی ایک ہیں، سب کے مشترکات ایک ہیں، سب کے بنیادی عقائد ہیں، سب کے اصول دین ایک ہیں۔ باقی جو اختلاف ہیں وہ تو اولا اور عدم اولا کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح آپ نے کوئی فرمایا۔ نفرت کے پیمانے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ ایک اگر یہاں ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے تو یہ ایک یہاں پڑھتا ہے، اس کے نزدیک اولا یہاں ہے، اس کے نزدیک اولا یہ، حضرت شیخ الحدیث اور دونوں نبی کی سنت ہے۔ حافظ محمد گندلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بھی آپ نے بعد ارشاد فرمائی، اس کے بارے میں فرماتے تھے یہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ اولا اور عدم اولا اور عدم اولا کا اختلاف، افضل غیر افضل کا غیر اختلاف افضل کی بات ہے۔ تو یقیناً یہ اس کا معاملہ ہے۔ جی شاہ صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ناظرین کرام، کتنی خوبصورت بات شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان یہ سوچنے کے انداز ہیں مسالک میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ یہاں باندھے تھے یا یہاں باندھے تھے، یہ ایک زاویہ فکر ہے اور علمی تحقیق کی باتیں ہیں، یہ حسن ہے علم کا۔ ناظرین کرام، ہم نے اس کو نفرت کے پیمانے بنا رکھا ہے اور اس کو ہم فرقہ کہتے ہیں۔ یہ فرقے نہیں ہیں، مسالک ہیں، اسکول آف تھاٹس ہیں، سوچنے کے انداز ہیں، اور ان میں کہیں بھی ان کی مشترکات میں
نہ انسانیت سے نفرت ہے، نہ قدورتیں ہیں، نہ کسی اور طرح کی رنجشیں ہیں، یہ تو علمی مباحث ہیں، اور جو ہمارے لیے ایک حسن ہے اور اصل جو تحقیق کی خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اصل تک لے کے جاتی ہے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج اس میں صدائے قرآن یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دین ہے، فرامین الہی ہیں اور فرامین رسول ہیں، اور ان کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں یہ اللہ کی رسی بنتے ہیں، یہ دین بنتا ہے، اور اس پر مضبوطی سے کاربند ہو جانا، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اور جہاں سوچنے کے زاویوں میں اختلاف آ جائے تو سوچا جائے اور اصل تک پہنچا جائے، لیکن نفرت نہ پیدا کی جائے، اور کسی کی سوچ اگر مختلف ہے، اختلاف رائے ہے، تو اس کی بنیاد پر نہ اس کو کافر کہا جائے نہ اس سے نفرت کی جائے۔ شاہ صاحب، بہت خوبصورت آج آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے، ناظرین کی بھی۔ یہ جو ہم نے ان مسالک کی بنیاد پر ہی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے پیمانے بنا لیے ہیں، یہاں تک کہ ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں اور کافر کافر کا ہم نعرہ لگا دیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو کافر کہوں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کا سد باب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں جی جو بنیادی عقائد پڑھے ہیں نا، جی جی شرع عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی طور پر پیروکار تھے، یہ ان کی کتاب ہے، جی جی یہ اہل سنت کے عقائد اس میں انہوں نے بیان کیے۔ اس کے اندر ہمیں جو پڑھایا گیا وہ یہ تھا کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جو بھی اہل قبلہ ہیں ہم ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ صحیح۔ کسی کلمہ گو کے بے شمار اس کے اندر غلطیاں جی، ہوگی، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، عقائد کے اندر ہوگی، ہر ایک میں ہو فکر سکتی کے ہے، اندر ہوگی، کوئی بھی عقیدے پرفیکٹ کی، نہیں ہے، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا، جو ہماری نمازیں پڑھتا ہو، یعنی 5 نمازوں کا قائل ہو، اور ہمارے بیت اللہ کو اپنی نماز کا قبلہ سمجھتا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ہمارے ذبیحے کو وہ حلال سمجھ کے کھاتا ہو، آقا فرماتے فہو منا، وہ ہم میں سے، وہ ہماری امت میں سے۔ جی جی بے شک اس کے اندر کوئی خرابی بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کلمہ گو ہے چونکہ، اب اس کا معاملہ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ہے، میرا بھی، آپ کا بھی، ہر ایک کا۔ ہمیں یہ اختیار کسی نے نہیں دیا کہ کسی کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب اس کے خلاف ہم کوئی فتویٰ دیں، اس کے خلاف۔ اس لیے یہ ہمارا پیغام پاکستان ایک قومی بیانیہ ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کے زعماء اور علماء اور قائدین نے سائن کیے، ایوان صدر سے اس کے اجرا کیا گیا، اس میں یہ لکھا ہے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، بھئی جو کلمہ پڑھ لیتا نا، ہمیں اس کے اسلام پر اعتماد کرنا چاہیے، اسے مسلمان سمجھنا چاہیے، باقی معاملہ اس کا اللہ کے ہاں، کب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب کو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ہم جس دور سے گزرے ڈاکٹر صاحب، جی جی یہ فکری جنگ کا دور ہے، جی یہ پھر جنریشن کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہمیں اس محاذ پر اپنے آپ کو اس میدان میں ذمہ دار مسلمان ثابت کرنا ہوگا۔ جی ہمیں کسی دوسرے مکتب فکر کے مسلمانوں کے بارے میں کسی اختلاف کی بنیاد پر بالکل ایسے فتویٰ بازی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان کی سالمیت، وطن عزیز کے استحکام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہوئے جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ آباد ہیں سب کا احترام کریں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جو سختی ہے نا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ آپ اللہ کے دین کی دعوت بس دیں، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہم اس کے پابند ہیں، اس سے زیادہ ہم کسی بات کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دل آزاری ہو۔ بالکل
نہ تو تکفیریت اور نہ ہی نفرت، یہ بالکل دونوں چیزیں اکھڑ جائیں جا تو ایسا صالح ماحول پیدا ہوگا اللہ کہ ایک دوسرے کی عزت کے پاسدار ہوں گے ہم۔ جہاں عزتوں کی پاسداری ہو وہاں محبتیں جنم لیتی ہیں، اور ساتھ یہ وہاں کہ نفرتیں نہیں جنم جو لیتی۔ ہمارے اسلاف جی ہیں، ہمارے اس امت کے اکابر ہیں، ان کا احترام، جی بالکل، ان کی عزت، ان کی ناموس کا تقدس، اس کو ملحوظ رکھا جائے اور ایک دوسرے کے بارے میں تکفیریت سے محفوظ رہا جائے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، سلامت اور میری گزارش ہے کہ آپ چونکہ لاہور اب تشریف لائے ہیں تو کل بھی آپ نے ہمارے جی، پروگرام جزاکم اللہ، میں انشاءاللہ، ضرور آنا ہے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے 2 دن کی دعوت قبول فرما لی ہے میری۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور آج علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری جو کہ ضیاء قرآن ہیں، ضیاء حدیث ہیں، جن کی گفتگو آپ نے سنی اور اس روشنی کو آپ نے محسوس بھی کیا اور اپنے قلوب کو منور بھی کیا آپ نے، تو میری درخواست انہوں نے قبول کی ہے۔ کل بھی انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے، باقی باتیں ان سے کل کریں گے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا۔ اور آج ناظرین کرام جو اس میں نبوی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب سے پہلے وہ ہے سیدنا المزمل، چادر میں لپٹنے والے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی وحی آتی تھی تو آپ جس حالت میں بھی استراحت فرما رہے ہوتے تھے اسی حالت میں وحی آ جاتی، آپ صحابہ کی مجلس میں ہوتے تھے وحی آ جاتی تھی، آپ گھر میں ہوتے تھے وحی آ جاتی تھی، آپ لیٹے ہوتے تھے وحی آ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو صفت بنا کر آپ کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا المزمل، یہاں سے آپ کے اسم گرامی کا استخراج ہوتا ہے المزمل صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سورہ المزمل کی آیت نمبر 1 اور 2 سے اس کا استخراج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا المسابق الی مغفرہ، مغفرت کی طرف سبقت لے جانے والے۔ اور شاہ صاحب اس کا میں صرف حوالہ جات پیش کرتا ہوں سبحان اللہ، تاکہ ہمارے سبحان ناظرین اللہ، کو قرآن کریم سے حوالے سبحان مل جائیں اللہ، تو وہ سبحان خود۔ تو سورہ الحدید کی ناظرین کرام آیت نمبر 21 سے اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اسم گرامی اور صفت گرامی آپ کی رکھی ہے۔ اس کے بعد ہے سیدنا المسبح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسبیح کرنے والے۔ اور ناظرین کرام اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 سے، سورہ المومن آیت نمبر 55 سے، سورہ قاف آیت نمبر 39 سے، پھر الطور 48 سے، الطور 49، الواقعہ 74 اور 96، اور ناظرین کرام اس کے بعد سورہ الحدید ہے آیت نمبر 1، الحشر آیت نمبر 1، الصف آیت نمبر 1، پھر جمعہ آیت نمبر 1، التغابن آیت نمبر 1، الحاقہ 52، الدہر 26، اور ناظرین کرام سورہ اعلیٰ 1، النصر آیت نمبر 3۔ اس کے بعد ہے سیدنا المستجاب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعائیں قبول کی گئی ہیں۔ اس کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے، تو سورہ الانفال کی آیت نمبر 9 سے ہمیں اس کا کلو ملتا ہے، اور پھر سورہ الرعد کی آیت نمبر 18 سے، اور اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا المستعیذ، پناہ مانگنے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 56 سے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اب میں گزارش کروں گا جناب محمد فرید حسین فریدی سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں میں ہوائیں رحمت حق کی وہاں چلتی ہے
ہوائے رحمت حق کی وہاں چلتی ہے، روز و شب برستا نور ہے، شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں برستا نور ہے، شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، جدھر دیکھی اسی ماہ مبی کی روشنی دیکھی، جدھر دیکھی اسی ماہ مبی کی روشنی دیکھی، جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں، جمال مصطفیٰ آیا نظر طیبہ کی گلیوں میں، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ پرنم ہے، محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہے آنکھ پرنم ہے، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں، یہ دیکھا ہے محبت کا اثر طیبہ کی گلیوں میں، اور فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد، فرشتے بھی وہاں، فرشتے بھی ادب سے سر جھکاتے ہیں وہاں راشد، میری بھی کیوں نہ جھک جائے نظر طیبہ کی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی
گلیوں میں تو ساری زندگی کر دوں بسر طیبہ کی گلیوں